بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم شان حبیب الباری من روایات البخاری کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شہر حبیب کا محل وقوع۔ شہر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ بڑے پہاڑوں میں جبل احد، جبل عیر اور چھوٹے پہاڑوں میں جبل صلا، مستندرائنین، جبل الرمہ شامل ہیں۔ اس کے چاروں طرف سایہ دار درختوں سے بھری ہوئی بستیاں ہیں، جن میں بستی خیف الصنایع، بستی خیف العیون، بستی خیف الزہرہ آباد ہیں۔ شرقی جانب ہرا شرقیہ، خیف الصدقہ، عریس تک پھیلی ہوئی ہیں۔ غربی جانب وادی عتیق ہے، جو صغیر و کبیر کے نام سے 2 حصوں میں منقسم ہے۔ جنوبی طرف 4 بستیاں ہیں: قبا، جفاف، قربان، بستی الاوالی، مدینہ الرسول سواد 51، بحوالہ آثار المدینہ۔ یہ شہر اپنے محل وقوع کے اعتبار سے اہل اسلام کو بہت پسند آیا۔ یہ ایک تجارتی مرکز تھا جس سے تاجر صحابہ کا کاروبار خوب پھیلا۔ زراعت بھی عام تھی۔ مکہ کے تجارتی قافلے یہاں سے ہو کر گزرتے تھے۔ اس طرح قریش مکہ کی شہرگ پہ مسلمانوں کا پاؤں آ گیا تھا۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی امیہ بن خلف سے دوستی تھی۔ ایک بار وہ مکہ مکرمہ آئے تو ابو جہل نے ان کو طواف کعبہ سے روکا۔ وہ بلند آواز سے فرمانے لگے، اگر تو مجھے طواف سے روکے گا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی گراں گزرے گی۔ بخاری کتاب المغازی۔ یہ گراں چیز سفر تجارت تھا جو قریش مدینہ منورہ کے راستے سے کیا کرتے تھے۔ مدینہ شریف نے مسلمانوں کو انفرادی حیثیت سے متعارف کروایا اور یہاں اسلامی معاشرے کو پروان چڑھنے کے مواقع مکہ کی نسبت زیادہ میسر آئے، اور یہاں بہت سے احکام نازل ہوئے جن پر مسلمان آزادانہ عمل کر سکتے تھے۔ مسجد نبوی شریف۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر کے طور پر شروع فرمایا۔ مسجد نبوی کی مقدس زمین 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل رضی اللہ عنہما کی ملکیت تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ زمین بطور نذرانہ قبول فرمائیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین خریدنا پسند فرمائی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی وقت 10,000 دینار انہیں دیے۔ مسجد کا سنگ بنیاد ربیع الاول 1 ہجری کو رکھا گیا۔ یہ مسجد اتنی عظیم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں نماز دوسری کسی مسجد میں 1000 نماز سے افضل ہے۔ بخاری۔ اس کے علاوہ مشہور روایت ہے کہ اس کی ایک نماز دوسری مسجد کی 50,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے، بلکہ ایک اعتبار سے 2.5 لاکھ نمازوں کا۔ مسجد کے منبر شریف کے بھی بہت فضائل ہیں۔ حضور جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے وقت لکڑی کے ستون سے ٹیک لگایا کرتے تھے۔ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا، میرے لیے منبر تیار کرو۔ منبر کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری سیڑھی پر جلوہ فرما ہوا کرتے تھے۔ اس منبر شریف کے بارے میں فرمایا، میرا منبر میرے حوض پر ہے۔ بخاری شریف۔ یہ بھی فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ بخاری۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اتنی برکتیں ہیں کہ ان سے لگنے والی خاک بھی رشک فردوس بن جاتی ہے۔ یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی، سرد اس کی آب و تاب سے آتش سکر کی ہے۔ معراج کا سماں ہے، کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے۔ فضائل مدینہ۔ مدینہ منورہ وہ عظیم شہر ہے جس کو محبوب خدا نے پسند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ تھا او اشد۔ اے اللہ، ہمیں مدینہ منورہ محبوب بنا دے جیسا کہ مکہ مکرمہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کو حرم قرار دیا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے مدینہ کو دونوں پہاڑوں کے درمیان حرم بنایا ہے۔ بخاری۔ شہر حبیب کی افضلیت دوسرے شہروں پر واضح فرمائی۔
مجھے ایسی بستی میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے جو تمام بستیوں پر حاوی ہے، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے۔ بخاری۔ مدینہ منورہ کی یہ شان ہے کہ یہاں فرشتے دربان بن کر کھڑے ہیں، میرے آقا کے غلام بن کر رہتے ہیں، شہنشاہ کونین کی جاروب کشتی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا مدینہ منورہ کے دروازے پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکیں گے۔ بخاری۔ مدینہ منورہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، اے اللہ مدینہ میں مکہ کی نسبت دگنی برکت نازل فرما۔ بخاری و مسلم۔ اے اللہ ہمارے شہر، ہمارے سا اور پیمانہ میں برکت عطا فرما۔ بخاری۔ فرمایا جو اہل مدینہ سے فریب کرے گا وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ بخاری۔ بخاری میں ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کے در و دیوار پر نظر پڑتی تو شوق مدینہ میں سواری کو تیز کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے مدینہ میں وصال کر جانے کو باعث برکت سمجھتے۔ حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ مکہ میں فوت ہوئے تو آپ نے ان کی موت پر افسوس کا اظہار فرمایا۔ بخاری۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ تمنا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما۔ بخاری۔ اس شہر کا نام اللہ کے حکم سے رکھا گیا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں مدینہ کا نام طابہ رکھوں۔ بخاری۔ علاوہ ازیں مدینہ منورہ کے اور بھی بہت سے نام مختلف کتابوں میں درج ہیں، مثلاً الایمان، الجنہ، الحبیبہ، الحرم، حسنہ، البلد، الدار، الخیرہ، قبہ الاسلام، الشافیہ، طیبہ۔ ہر ایک نام برکتوں اور عظمتوں کا سرچشمہ دکھائی دیتا ہے۔ فرمایا ایمان مدینہ منورہ میں پناہ لے گا جیسے سانپ اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ بخاری۔ شہر حبیب اور قرآن پاک۔ اللہ کریم نے اپنی لازوال کتاب میں بھی اپنے محبوب اقدس، مطلوب اکرم، مقصود انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مقدس کا ذکر فرمایا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ علامہ سمہوری رحمۃ اللہ علیہ نے البلد سے مراد مدینہ منورہ بھی لیا ہے، اس لیے کہ قسم اٹھانے کی بنیادی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجود ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہیں تو مکہ قسم اٹھانے کے قابل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہیں تو مدینہ اس عظمت کا حامل بن جاتا ہے۔ عظمتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے ملتی ہیں، یہ دونوں مقام سرکار کی وجہ سے افضل قرار دیے گئے۔ عالم تکن ارض اللہ واسعۃ، اس آیت میں ارض اللہ سے مراد سرزمین مدینہ منورہ ہے۔ وفا الوفا۔ لا نبوی انہم فی الدنیا حسنۃ، یہاں حسنہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ وفا الوفا۔ والذین تبوأوا الدار والایمان، یہاں دار اور ایمان مدینہ شریف کو کہا جا رہا ہے۔ وفا الوفا۔ محبوب بندوں کی بستی، یہاں ہم قیاسی رنگ میں مدینہ منورہ کے فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے، پھر اس گناہ کا حکم پوچھنے کے لیے ایک راہب کے پاس آیا، پوچھا کہ میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ راہب نے جواب دیا کہ نہیں، اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ پھر اس سے ایک آدمی نے کہا کہ تو فلاں بستی میں چلا جا، قضائے الہی سے راستے میں سے موت آ گئی اور اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا لیا۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے، پس جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے نزدیک ہونے کا حکم دیا اور جس بستی سے وہ آیا تھا اسے پرے ہٹ جانے کا حکم دیا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی جائے وفات سے دونوں بستیوں کا فاصلہ ماپ لو، تو وہ اس بستی جس کی طرف جا رہا تھا سے ایک بالش نزدیک نکلا، فغفر اللہ، پس وہ بخش دیا گیا۔ بخاری کتاب الانبیاء۔ غور کیجئے کہ اس بستی میں آخر کون سی ایسی چیز تھی جو اللہ کو اتنی محبوب تھی کہ ایک آدمی 100 قتل کرتا ہے پھر بھی بخش دیا جاتا ہے۔ وہ ابھی وہاں پہنچا ہی نہیں بلکہ ابھی راہ میں ہے کہ اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس کے مقبول بندوں کی بستی تھی جس کے باعث اس نے بہت بڑے سیاہکار کی سیاہکاری سے بھی درگزر فرمایا، اور وہ محبوب جو سب محبوبوں کا سلطان ہے، اس کے پیارے شہر کی برکتوں کا کیا عالم ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ کسی کو بخشنا چاہتا ہے تو اپنے محبوب بندوں کی بارگاہوں کا راستہ دکھاتا ہے، ان کے پاس جانے کی توفیق مرحمت فرماتا ہے
اور جو اہل اللہ کے پاس جانا شرک سمجھتے ہیں انہیں اپنے انجام کی خوب خبر ہونی چاہیے اور انہیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو اہل اللہ کے پاس جانے کی توفیق نہیں ملتی کہیں ہمارا رب ہم سے ناراض تو نہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ سب کو حق سمجھنے کی توفیق دے، ذہنوں میں چھائی ہوئی تاریکیوں کو دور فرمائے، آمین۔ بجا النبی الامین غلام مصطفیٰ مجددی 28/12/92 کو یہ لکھی گئی تھی۔ خواشی دریچہ ششم، انسان تو بڑی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معاشرتی نظام اس نہج پر مرتب کیا ہے کہ اس کی برکت سے جانور بھی محروم نہیں۔ فرمایا ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کا یہ عمل قبول فرمایا اور فغفر اللہ اس کو بخش دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا جانوروں پر احسان کرنے سے ثواب ملتا ہے؟ فرمایا ہاں، ہر طرف جگر والے جانور کے ساتھ نیکی کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ کتاب الادب۔ صورت سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کا جسم ہے یا انسان کی طرح اس کی صورت ہے، بلکہ یہاں مشارکت رسمی ہے، مشارکت جسمی مراد نہیں۔ انسان اللہ کی صفات کاملہ کے کمالات کا مظہر ہے، مثلا اللہ انہ هو السمیع البصیر، دیکھنے اور سننے والا ہے۔ انسان کے بارے میں پس فرمایا وجعلنہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو دیکھنے اور سننے والا بنایا۔ سماعت و بصارت اللہ کی صفات کاملہ ہیں اور انسان ان کے کمالات کا پرتو ہے۔ اس طرح انسان میں اللہ کی اور بھی صفات کے کمالات جلوہ گر ہیں، مثلا حیات، علم، ارادہ، تصرف وغیرہ۔ ان صفات کی بنا پر فرمایا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ اس سلسلے میں مختلف احادیث وارد ہیں۔ ایک حدیث ہے جو پاک صاف ہو کر صرف میری مسجد میں نماز ادا کرنے کی نیت سے نکلا، پھر اس نے نماز ادا کی تو وہ حج کے برابر ثواب کا مستحق ہے۔ اخبار مدینہ رسول۔ ایک حدیث میں ہے میری اس مسجد کی نماز 50,000 نمازوں سے افضل ہے۔ مشکوہ۔ ایک حدیث ہے کہ میری مسجد کی نماز کی 1000 نمازوں سے افضل ہے، بیت المقدس کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو ہاتھ لگاتے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست گاہ تھی، وفا الوفا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے میرے منبر کے قریب جھوٹی قسم اٹھائی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بھی فرمایا کہ جس نے میرے منبر کے قریب جھوٹی قسم اٹھائی اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت۔ خلاصہ الوفا۔ فرمایا قیامت میں منبر کو ایسے اٹھایا جائے گا جیسے دوسری مخلوق۔ خلاصہ الوفا۔ فضائل مدینہ منورہ کی دیگر احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ فرمایا مدینہ اور مکہ کو فرشتوں نے پروں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ خلاصہ الوفا۔ حدیث ہے اللہ مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے اور یہاں سے بیماری کو نکال دے۔ فرمایا جسے مدینہ منورہ میں موت آئے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حدیث پاک ہے اے اللہ جس نے میرے ساتھ اور میرے شہر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اسے جلد تباہ کر دے۔ خلاصہ الوفا۔ فرمایا جس نے مدینہ والوں پر ظلم کیا ہو اور انہیں ڈرایا ہو اس پر اللہ، فرشتوں اور انسانوں کی لعنت ہو۔ خلاصہ الوفا۔ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یزید کو اپنا امام مانتے ہیں۔ یزید نے مدینہ منورہ پر لشکر چڑھائے، مسجد نبوی میں نماز بند رہی، اہل مدینہ پر ظلم و ستم کیا۔ خود سوچ لیں کہ حدیث کی روح سے وہ کس مقام کا حامل ہے۔ اس شہر کو یہ عظیم سعادت بھی حاصل ہے کہ یہاں محبوب اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے۔ فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری ہی زیارت کی۔ طبرانی۔ خلاصہ الوفا۔ فرمایا جو میری قبر کی زیارت کو آیا وہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ خلاصہ الوفا۔ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی فقط جفانی، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ راحت القلوب اعاذ باللہ تعالی۔ جس کو طاقت ہے مگر میری زیارت کو نہ آئے اس کا کوئی عذر قبول نہ ہوگا۔ خلاصہ الوفا۔ یہ بک ختم ہو گئی ہے، انشاءاللہ پھر آگے کوئی نئی کتاب شروع کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ توفیق دے میں اور بکس پڑھتا رہوں اور آپ کو سننے کی توفیق دے، آپ اس کو آگے پھیلاتے رہیں اور سنتے رہیں۔ میں پھر ایک دفعہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ بکس اردو لینگویج میں ہیں جو سب کو پڑھنی نہیں آتی۔ مطلب بہت سے لوگ ہیں جو خاص طور پہ جو نئی نسل، نئے بچے آ رہے ہیں ان کو اردو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، وہ انگلش سیکھی ہوتی ہے انہوں نے موسٹلی، تو اس لیے یہ میں نے ان کی آڈیو بنائی ہے تاکہ سب کو سننے میں آسانی ہو، آسانی سے مل بھی جائے یوٹیوب پہ اور اس سے کچھ اصلاح ہو سکے ہم لوگوں کی، کیونکہ جو سوشل میڈیا ہے وہ تو اس وقت گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے زیادہ تر، اور الٹی سیدھی چیزوں میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے صرف اور صرف کچھ لائکس کے لیے اور کچھ چند چیزوں کے لیے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور سیدھا راستہ دکھائے انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ کسی اگلی کتاب کو شروع کریں گے، پھر ملاقات ہوگی۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔